جمعہ مبارک. ہم میرٹل ہارمنی پہ بات کر رہے تھے, اسی پہ ہم جاری رکھتے ہیں بات چیت. اچھا, ایک میرے پاس پیشنٹ آئی, میرا اتنا دل دکھا, شاید میں نے پہلے بھی بات کی ہو لیکن میں وہ بات اتنی تکلیف دے کہ میں دوبارہ آپ سے کہہ رہی ہوں. وہ ینگ سی لڑکی, ابھی مطلب شادی ہوئی ہے, 6 مہینے کا بچہ ہے, اور سارا گھر کا کام کرتی ہے, اور 2 بھائی, مطلب چھوٹی سی فیملی ہے سسرال کی, دوسرے شہر کی گئی ہے شادی ہو کے, اور چھوٹا بچہ. مطلب آپ سوچیں نا ذرا, اپنے گھر میں آپ کی بچی بہن ہے, دیکھیں چھوٹی سی ہے, پڑھ رہی ہے, پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے شادی کر دی. اب وہ کیا ایکسپرٹ کوک بن گئی ہے, یا وہ بہت ایکسپرٹ ہو کے جا رہی ہے ٹرین کر کے. آپ اس کو کہیں کسی ہوٹل میں جاب تو نہیں دلوا رہے نا, یا کسی گھر میں ماسی تو نہیں رکھوا رہے نا کہ اس گھر کے کام کر سارے اس کو آتے ہوں, یا نینی تو نہیں رکھوا رہے کہ بچے سنبھالنے آتے ہوں, بیوی بنا کے بھیج رہے ہیں کسی کے آپ اس کو. اب جو ہے نا, وہ خاتون نے, ساس نے اس کو مارا. میں یہ بات کہتے ہوئے میرا اتنا دل دکھتا ہے. ساس نے اس کے تھپڑ مارے منہ پہ, اور اس کو یہ کہا کہ خبردار تو نے بتایا کسی کو. اب وہ بچی اتنی ڈری ہوئی, جیسے وہ اپنا چھپا رہی اپنے آپ کو. اب میں نام کسی کا نہیں لے رہی, اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ کتنی پرانی بات ہو, لیکن مجھے ابھی یاد آئی ہے تو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں. تو اس لیے نا زیوم نہ کیجیے گا فلاں کے ساتھ ہوا, فلاں کے ساتھ ہوا. یہ ہمارے معاشرے کے کریکٹر ہیں, اور آفن اور سامنے آتے رہتے ہیں یہ پرابلم. اب وہ بچی جو ہے نا, پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے. اب پوسٹ پارٹم ڈپریشن اللہ کے بندو ایک نارمل چیز ہے, نیورو کیمیکل ڈسٹرب ہوتے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد. وہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو, فرق نہیں پڑتا. کچھ لوگوں کا ہو بیٹے کے بعد ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اللہ نا شکریہ ہے, بیٹی کے بعد ہو جائے نا شکریہ, اللہ نے اولاد دی ہے, نخرے کرتی ہے, ڈرامے کرتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا, ہارمون ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. شوہر بھی سمجھے, سسرال والے بھی سمجھے. شوہر کہتا ہے یہ میری ضرورتیں نہیں پوری کرتے, سسرال والے کہتے ہیں یہ ہمارے کام نہیں کر رہی, بچے اگنور کر رہی. اور اللہ کے بندو ظالموں, ایک بیماری ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن, ٹھیک ہے. اور یہ اس کے مائلڈ بھی ماڈریٹ سویئر ہوتا ہے. جن کا مائلڈ ہوتا ہے وہ کوپ کر لیتی ہیں خود سے, ماڈریٹ یا سویئر ہوتا ہے دوائی کی ضرورت پڑتی ہے. یہ پاگل نہیں ہوتی, ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ گھر نہیں سنبھال سکتی یا بچے نہیں سنبھال سکتی. وقتی طور پہ بیمار ہیں, بیماری میں ایگزامپشن ہوتی ہے, اور بیماری میں وہ نہ ازدواجی تعلقات نبھا سکتی ہے, نہ ہی وہ گھر کا کام کر سکتی ہے, نہ بچوں کو صحیح سنبھال سکتی ہے. تو اس کا علاج کرائیں, اس کی کیئر کریں, اور ٹھیک ہو جاتی ہیں. بہت سارے گھر خراب ہو گئے کہ انہوں نے میکے بھیج دیا, آپ نے ہمیں پاگل لڑکی دی ہے. عجیب, مجھے تو اس جو ہے نا معاشرے کی, سوسائٹی کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کا دماغ کہیں سیدھا بھی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ کل سیدھی ہے بھی ہے کہ نہیں, ان کے سارے ہی پرزے ٹیڑھے ہی ہیں اس سوسائٹی کے. اب ایک طرف تو یہ چلے وہ پوسٹ پارٹم کی سٹوری ہو گیا کہ پوسٹ پارٹم ہو تو بد نہیں کر سکتی. دوسرا نارمل حالات میں بھی کیا ہوتا ہے, میاں بیوی, ہم نے بڑی مثالیں سنی ہیں, ایک سائیکل کے 2 پہیے, ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں, اور لباس کی طرح ہے ایک دوسرے کو. تو ہم یہ ساری جو مثالیں سنتے ہیں, کہتے ہیں, کبھی ہم نے اس پہ غور بھی کیا؟ شوہر بڑا روب جھاڑتا ہے, تم نے نا ماں باپ کے گھر نہیں جانا, تم نے اپنی فلاں بہن سے نہیں ملنا, تم نے اپنے فلاں بھائی کے گھر نہیں جانا, تم آج سے جو ہے نا اپنی کسی سہیلی کو نہیں ملو گی. اللہ کے بندو, تم لوگ کتنے بے شرم اور گھٹیا لوگ ہو جو ایسی باتیں کرتے ہو ہیں. گھر میں بند کرنے کا صرف ایک صورت میں حکم دیا گیا قرآن میں, کہ اگر بیوی جو ہے نا وہ غلط جسمانی تعلقات قائم کرتی ہے کسی اور بندے کے ساتھ شوہر کے علاوہ, اگر وہ انفیڈیلٹی ہے اس سینس میں, بے راہ روی کی طرف جاتی ہے, تو اس کے لیے صرف قرآن میں کہا گیا کہ گھر میں بند کر کے رکھو, وہ بھی اس لیے کہ یہ شاید ہدایت پا جائے. ٹھیک ہے, آپ کون ہوتے ہیں, آپ اتنی چیپ باتیں کرنے والے کہ تم اپنے بھائی سے نہیں ملو گی, تم اپنے, میں نے دیکھے پیشنٹ بہت سارے آئے ماں باپ سے نہیں ملنے دیتے. اللہ کے بندو, کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کہاں تمہارے صدقے زکاتیں جائیں گی, کہاں تمہاری نمازیں ہیں, منہ پہ مار دی جائیں گی, تمہارا حج کہاں سے قبول ہوگا؟ تم نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ تم ایک انسان لے کے آئے تھے زوج کے طور پہ, اور تم نے اس کے اوپر تم حاکم بن بیٹھے ہو. حاکم بھی کیا, ڈکٹیٹر, کہ اس کو کہتے ہو فلاں سے ملنا, فلاں سے نہیں ملنا, تم اس رنگ کے کپڑے مت پہنا کر, تم اچھی نہیں لگتی, تم اس رنگ کی لپسٹک نہ لگایا کر, تم اس کی اپنی کو پرسنالٹی نہیں ہے. آپ بڑے کیا کہتے ہیں کمنٹیٹر آگے کمنٹس دینے والے بنتے نہیں, رہتے نہیں کہیں. آپ ایک دوسرے کا خیال کرنا سیکھیں. آپ ہو سکتا ہے آپ کی بیوی کو اس طرح کی ڈریسنگ پسند ہو, آپ کی بیوی کو اس طرح کی جیولری پسند ہو, اس کو اس طرح کا میک اپ پسند ہو,
تو ایک دوسرے کے لیے صبر کریں، اس کو کہیں ہاں اس میں تم بہت اچھی لگ رہی ہو، پھر اپنی پسند کا کسی لا دیں کہ ہاں یہ کر کے دیکھو یہ بھی تمہیں بہت اچھا لگے گا، تم یہ ڈریس پہنو یہ بھی تمہیں بہت سوٹ کرے گا، تو پھر اپنی پسند کا بھی لا کے دے دیں۔ آپ اس کی پسند کا گلا کیوں کونڈ رہے ہیں؟ تم یہ کھانے مت پکایا کرو، مجھے نہیں پسند، تو ہو سکتا ہے اس کو پسند ہو، جیسے مجھے آلو بیگن بہت پسند ہے، میرے گھر میں کوئی نہیں کھاتا میں تو پکاتی تھی، ہاں شروع میں مجھے بھی یہ لگتا تھا میرے ہسبینڈ کی شکل بن جاتی ہے، تو کہتے کچھ نہیں تھے، لیکن پھر میں نے ان کے لیے ساتھ میں کچھ اور بنا دینا، یہ کھا لیتے تھے، اوکھا سوکھا تھوڑا کھاتے تھے، لیکن پھر میں نے خیر آہستہ آہستہ کم پکانا شروع کر دیا، کہا نہیں انہوں نے، اگر وہ کہتے تو شاید میں ضد میں اور پکاتی، ٹھیک ہے، یا مجھے بہت ہی اندر اندر غصہ چڑھتا۔ اب جب انہوں نے منہ سے کچھ کہا نہیں، صرف یہ کہ کھا لینا تھوڑا کھا لینا، تو مجھے پھر احساس ہوا کہ یہ ان کو کھانا پسند نہیں ہے، لیکن کھا لیتے ہیں بیچارے، تو پھر میں نے آہستہ سے یہ کیا کہ کوئی چیزیں ایڈ اپ کرنی شروع کر دی تاکہ پرابلم نہ ہو۔ تو دھونس نہ جمائیں، بیوی آہستہ سے آپ کی پسند کو خود ہی سمجھ جاتی ہے، لیکن اس کی پسند کا بھی احترام کرنا سیکھیں۔ آپ کو اگر بند لائٹ میں پسند ہے، اگر آپ کی بیوی لائٹ سے ڈرتی ہے تو اس کے لیے ہلکا سا بلب لگا دیں کمرے میں، کوئی اس کو لیمپ لے دیں کہ وہ اس میں کر لیں، یا ایک دن یا اس طرح سے کر لیں کہ ہاں بھی ایک دن بغیر لائٹ کے سوئیں گے، ایک دن آپ لیمپ لگا لیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان سے کیا ہوتا ہے دلوں میں گرہیں پڑ جاتی ہیں۔ بیوی آپ کے ساتھ رہتی ہے، جیسے میں نے کہا نا زندہ لاش کی طرح رہتی ہے، تو اس کو زندہ لاش نہ بنائیں، اس کو اپنا زوج رہنے دیں، اس کی پسند کا احترام کریں۔ بہت سے لوگوں کو گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو سہیلیوں سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، بہت ساری خواتین جو ہے وہ جلدی اداس ہو جاتی ہیں، جیسے میری ایک ہے ہیلپر ہے، تو اس کی بیٹی اکلوتی بیٹی ہے، تو وہ جلدی اداس ہو جاتی ہے پیرنٹس سے ملنے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ بہت اچھا ہے، وہ اکثر اپنی اس کی ماں سے ملوانے اس کو لے آتا ہے۔ تو ایسے کریں آپ، ساری زندگی ایک خاتون نے ایک بچی نے ایک گھر میں گزاری ہے، آپ اس کو لے آئیں اپنے آپ گھر میں اور آپ اس پہ ظلم کریں کہ تم میکے نہ جانا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے، ایک کالونی میں رہتے ہوئے مہینوں میکے نہیں جانے دیتے، اور ظالموں ظلم کا حساب دو، ظلم کا جواب دو، نہ کرو اتنا ظلم، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہو کہ بیوی میرے ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، میرے بہن بھائیوں کو نہیں پوچھتی، بیوی زبان دراز ہو گئی ہے، مجھے آگے سے جواب بہت دیتی ہے، تو کبھی اپنے مال پہ غور کیا؟ آپ نے اس پہ کون سی پابندیاں لگائیں؟ آپ نے اس کو کیسے کیا کہتے ہیں گھوٹ کے رکھا ہے، کیسے وہ گھٹ کے جی ہے، اور اب آ کے ریونجفلی وہ جو ہوتی ہے آؤٹ اسپوکن ہو گئی ہے۔ تو بیلنس میں رہیں، اسلام تو ہے اعتدال کا دین، ہر چیز میں بیلنس رکھیں، زندگی بڑی اچھی ہو جائے، زندگی گلزار ہے، ٹھیک ہے، بیلنس تو کرنا سیکھیں۔ کبھی بھی پسند کو تھوپتے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ون ون سچویشن کریٹ کرتے ہیں ہر ریلیشن میں، اور خاص طور پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کیا فرمایا تو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ ان کو اتنا خوف تھا کہ مرد کی کمینے پن سے کہ یہ جو ہے نا یہ عورت پہ روب جھاڑے گا، کہ انہوں نے اسپیشلی کہا۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری خواتین جو ہے نا کچھ ویسے زیادہ ہی ہوتی ہیں، میں خواتین کو بھی کہوں گی کہ پلیز تسی بھی ذرا زبان تھوڑی سی لگام دے لیا کرو، ذرا تالا لا لیا کرو، ہر وقت تانے مینے دیتے رہنا اور لڑتے رہنا تو بہت اچھی بات نہیں ہے۔ اور مردوں کی طرف سے ہٹ کے میں عورتوں کی طرف آ رہی ہوں کہ تیری ماں نے ایسے کیا، تیری بہن نے ایسے کیا، تیری پھپھی ایسی تھی، تیری فلانی ایسی تھی، تو یہ آپ کا کیا بیہیویئر ہے؟ یہ اچھے مینرس میں آپ بتا رہی کہ آپ کی اچھی تربیت ہوئی ہوئی ہے، یا آپ بتا رہی کہ آپ کی کوئی تربیت نہیں ہوئی، آپ کیسے ماحول سے ہیں، کس طرح کی سوسائٹی سے تھی آپ کے گھر والوں کی، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا شوہر اگر آپ کے لیے کما کے لگ کے آتا ہے، گرمی میں جلتا ہے، سڑتا کٹتا ہے، آپ کے خرچے پورے کر رہا ہے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے سائشوں کے لیے، وہ باہر پتہ نہیں کتنی جھٹکیاں کھاتا ہے، کتنے مسائل سے گزر کے آتا ہے، تو جو گھر آتا ہے تو اس پہ چڑھنا دوڑیں، اس کو مسائل کی لسٹ نہ سنا دیا کریں۔ جب وہ گھر آئے اس کو اچھا سے استقبال کریں، کھانا پینا پانی سارا کچھ پوچھیں، اور اس کے بعد جو کہ بات شروع کریں۔ میرا خیال ہے کہ لمبی ہو گئی ہے، تو میں خواتین کے بارے میں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کروں گی، تاکہ مرد حضرات ناراض نہ ہو جائیں کہ سارے چیزیں ہمارے لیے بتائی جا رہی ہیں، عورتوں کے لیے کچھ نہیں کہا۔ تو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، اس میں بتاؤں گی۔ اللہ حافظ۔